اسی طرح سے رمضان کے اخیر میں جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، پورے روزے آدمی رکھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، روزوں میں جو آدمی کی کمی رہ جاتی ہے اس کمی کے لیے صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ تو زکوٰۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ جس کو ہمارے یہاں فطرہ کہتے ہیں تو اس کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی رمضان میں، علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا۔ فطرہ کیا ہے؟ فرض لفظ کیا ہے؟ فرضا۔ فرض قرآن میں نہیں ہے، یاد رکھیے، قرآن میں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرض الگ ہے اور واجب الگ ہے۔ فرض وہ ہے جو قرآن میں ہے، واجب وہ ہے جو حدیث میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطرہ قرآن میں ہے نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن حکم دے رہے ہیں تو کیا ہوا؟ فرض ہوا کہ واجب ہوا؟ فرض ہوا۔ تو جو نبی حکم دے وہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو فرض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرض کیا، اس طرح کے الفاظ حدیث میں آئے ہیں۔ علی کل نفس من المسلمین، ہر مسلمان پر آپ نے فطرہ فرض کیا۔ حر او عبد او رجل او امرأۃ صغیر او کبیر، آزاد ہو، غلام ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹا، بڑا، سب پر کیا ہے؟ فطرہ فرض ہے۔ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو، یہ کیا ہے؟ فطرے میں دینا چاہیے۔ ایک صاع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو کے آس پاس ہوتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اتنا فطرہ دینا چاہیے ایک آدمی کی طرف سے۔ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی ہے، پیٹ میں کے بچے کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ گنتا کوئی آدمی ٹکٹ کے لیے، ٹکٹ والا بولتا ہے پیٹ میں بھی ہے نا ایک ٹکٹ، اس کا بھی نکالو، وہ گنتی میں ہے نہیں ابھی۔ لیکن اگر مثال کے طور پر افطار کیا اور کسی کے گھر میں ڈیلیوری ہو گئی، ابھی عید کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، تو ابھی بھی وہ رینج میں ہے، تو اب بھی کیا ہے؟ اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا مغرب کے بعد میں اور عید سے پہلے اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ ابھی تو آیا ہے، اس کا کیسا دینے کا؟ اس کا بھی دینے کا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بھی گنتی میں آئے گا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت سے۔ سوال نمبر 51، 50 ہو گئے ہمارے۔ زکوٰۃ الفطر کب دینا چاہیے؟ زکوٰۃ الفطر رمضان کے روزے ختم ہوتے ہی عید کی نماز سے پہلے تک دینا چاہیے۔ عید کی نماز کے بعد نہیں، پہلے تک۔ اور کوئی چاہے تو اس سے پہلے 1-2 دن پہلے بھی دے سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکوٰۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کا حکم دیا کہ نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے وہ دے دینا چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے وہ دے دینا چاہیے۔ اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ نافع کہتے ہیں وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یعطیہا الذین یقبلونہا وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم او یومین، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوگ فطرے کے حقدار ہوتے اور اس کو لیتے تھے، ان لوگوں کو فطرہ دے دیتے تھے، اور ان لوگوں کو 1 یا 2 دن پہلے ہی فطرہ دیا جاتا تھا۔ تو فطرہ رمضان ہی میں 1-2 دن پہلے عید کے دے سکتے ہیں۔ اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ سوال نمبر 52، صدقۃ الفطر میں اناج دینا چاہیے یا رقم؟ صدقۃ الفطر میں اناج یعنی کھانے کی چیز دینا چاہیے، رقم نہیں۔ ہم لوگ بہت سست ہو گئے، کون لائے گا، کون لے جائے گا، انسلٹ بھی ہوتا اس میں اتنا لے جانے کا، پوتے اٹھا کے، بوری اٹھا کے لوگوں کے پاس۔ آپ اس کو اٹھا کے لے جائیں اور دے کے آئیں فقراء کو، رقم نہیں دیں، آپ کیا دیں؟ اناج دیں۔ بولتے وہ لوگ جوتے چپل کے لیے نہیں ہو، وہ کس کے لیے ہے؟ کھانے کے لیے ہیں۔ تو فطرہ جو ہے رقم نہیں دینا چاہیے، وہ اناج دینا چاہیے جو پبلک کھاتی ہے۔ یہ نہیں کہ افریقہ میں جو کھاتے وہ یہاں دے رہے آپ،
تو جو یہاں کھاتے ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں جو یہاں کا طعام ہے، وہ طعام آپ دیں، جو لوگ کھاتے ہیں وہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ہم کو یہ روایت ملتی ہے، آپ نے فرمایا ادو صاع من طعام فی الفطر، کھانے میں سے ایک صاع فطرے کے طور پر دو، کھانے میں سے ایک صاع دو، یعنی کھانے کی چیزیں دو تاکہ کوئی عید کے دن بھوکا نہ رہے۔ اس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو جب تک کہ مجبور آدمی نہیں ہو، اب کیسا ہوتا بعض اوقات نہیں دیتا، دوسری خریداری میں پھنسا رہتا ہے، اور عین عید کی نماز کا وقت آتا ہے، اب دکان بھی کھلی نہیں صبح میں، اور عید کی نماز کا وقت بھی ہو گیا، اور کیا کرے آدمی؟ تو ایسے وقت میں پریشان ہو کر آدمی کا فطرہ بھی رہ جاتا ہے، پھر مجبوری میں کیا کرے؟ ایسے وقت میں اگر مجبوری میں جو فقراء اس کو دکھائی دیتے ہیں ان کو دے دیتا ہے تو چل جائے، لیکن اتنی مجبوری کیوں آدمی کرے؟ کیوں آدمی اتنا اپنے آپ کو پریشان کرے؟ کیا نماز عید کے بعد فطرہ دینے سے وہ ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہوتا ہے، اس کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، صدقے کا ثواب ملے گا، فطرے کا نہیں۔ اس کا فطرہ ادا نہیں ہوا اور وہ غلطی اس کی ہو گئی، اس سے وہ گناہ ہو گیا، فطرہ اس نے نہیں دیا، وہ گناہ گار ہے۔ اگرچہ جو دیا ہوا پیسہ ہے وہ ثواب اس کو ملے گا، لیکن یہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، زکوٰۃ الفطر یعنی فطرہ روزے دار کے لیے لغو سے اور رفث سے، بے فائدہ چیزیں کرنا روزے کی حالت میں، یا بے حیائی کی باتیں عمل کرنا، ان چیزوں سے روزے دار کو فطرہ پاک کرنے کے لیے اس کو پاک کرتا ہے۔ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے یہ کھانا ہے۔ من ادا، دیکھیے اس سے معلوم کھانا ہے، وہ کپڑے کے لیے، جوتے چپل کے لیے نہیں ہے پیسے، وہ کیا ہے؟ فطرہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر مسکین کا کھانا ہے۔ من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ، جو آدمی نماز سے پہلے اس کو دے دیتا ہے، عید کی نماز سے پہلے جو اس کو نماز سے پہلے دیتا ہے وہ مقبول زکوٰۃ ہے، وہ مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو آدمی عید کی نماز کے بعد فطرہ دے وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، فطرہ ادا نہیں ہوا اس کا، لیکن صدقہ ادا ہوا، وہ صدقہ ہے، اس کو ثواب اس کا ملے گا، لیکن فطرہ اس کا ادا نہیں ہوا، اس کا گنہگار وہ ہے۔ اس کو امام الدارقطنی اور بیہقی نے